جسم کی نماز کچھ اور ہے، روح کی نماز کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، روح کی نماز کا انداز کچھ اور ہے۔ اسی طرح پرندوں کی صلات اور ہے، پرندے بھی صلات، جانوروں کی صلات اور ہے، پتھروں کی صلات اور ہے، درختوں کی صلات اور ہے، انسان کے جسم کی صلات اور ہے، انسان کے قلب کی صلات اور ہے، انسان کی روح کی صلات اور ہے۔ یہاں سے اگر جاوید بھائی گزر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جاوید صاحب پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں سے کہیں گے کہ یہاں سے ایک بیل بھی گزر رہا ہے، تو وہ بیل بھی جو ہے نا پیدل ہی چلتا ہوا جائے گا۔ یہ بھی پیدل گئے، بیل بھی پیدل گیا، ہے نا بھائی؟ یہی کہا جائے گا نا۔ اگر اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہا ہے بیل تو یہی کہیں گے نا پیدل چل کے جا رہا ہے۔ تم بھی اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہے ہو تو یہی کہا جائے گا کہ تم بھی پیدل جا رہے ہو۔ لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ بھائی انسان کے چلنے کا انداز کچھ اور ہے، جانور کے چلنے کا انداز کچھ اور ہے، ہاں وہ چوپایا ہے، وہ 4 پاؤں سے چلتا ہے، انسان 2 سے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہیں گے تو اس کو چلنا ہی۔ اسی طرح جو ہے نا صلاۃ یعنی نماز ہے، جسم کی نماز کچھ اور ہے، روح کی نماز کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، روح کی نماز کا انداز کچھ اور ہے۔ جس طرح چلنے کو انسان بھی چل رہا ہے، جانور بھی چل رہا ہے، لیکن جانور 4 کے اوپر چل رہا ہے، انسان 2 پر چل رہا ہے، فرق ہے لیکن ہے دونوں کا پیدل چلنا۔ اسی طرح پرندوں کی صلات اور ہے، پرندے بھی صلات، پرندوں کی صلات اور ہے، جانوروں کی صلات اور ہے، پتھروں کی صلات اور ہے، درختوں کی صلات اور ہے، انسان کے جسم کی صلات اور ہے، انسان کے قلب کی صلات اور ہے، انسان کی روح کی صلات اور ہے۔ ایک ہوتا ہے جزوی مصلی۔ جزوی کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی ایک جز، کوئی ایک حصہ نماز میں ہے تو وہ جزوی ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہاں فرض کیجئے ایک جیب ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈال دوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جیب کے اندر ہوں؟ یہی کہوں گا نا کہ میرا ہاتھ ہے۔ تو ایک ہے جزوی صلاۃ، جزوی نماز، اور ایک ہے کامل نماز۔ آپ یقین کریں کہ کامل نماز امام مہدی کے آنے سے پہلے سوائے محمد رسول اللہ کے کسی نے نہیں پڑھی۔ کامل نماز کیا ہوتی ہے؟ کامل نماز یہ ہوتی ہے کہ تیری ہڈیوں کے اندر جو روح جمادی ہے وہ بھی اپنی صلاۃ میں مشغول ہو، تیرے اندر جو روح نباتی ہے وہ بھی صلاۃ میں مشغول ہو، روح حیوانی ہے وہ بھی صلاۃ میں مشغول ہو، تیرے 7 لطائف وہ بھی صلاۃ میں مشغول ہوں، ان کے جزے 9 وہ بھی صلاۃ میں مشغول ہوں، اور ہر وجود تیرا ظاہر و باطن میں اپنے اپنے حساب سے صلاۃ میں مشغول ہو، اور جب تو کھڑا ہو کہے اللہ اکبر تو تیرا پورا ظاہر و باطن میں وجود، روح جمادی سے لے کر روح نباتی اور حیوانی اور پھر انسانی روح اور سارے لطائف اپنی اپنی صلاۃ میں بیک وقت مشغول ہو جائیں۔ یہ ہے صلاۃ الکامل۔ یہ وہ صلاۃ ہے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سکھائیں گے۔ اسی صلاۃ کے لیے کہا گیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کریں گے امام مہدی کہ تم نماز پڑھاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امام تو ایک ہی ہے۔ وہ اس کامل صلاۃ کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ تمہارا صرف جسم نماز میں ہے، دل دنیا میں۔ نہ اس نماز کی بات ہو رہی کہ تمہاری زبان اللہ اللہ میں، جسم عمل میں، اور دل تمہارا تصدیق میں۔ یہ بھی جزوی نماز ہے نا، تیرا جسم اور دل دونوں کا کمبینیشن ہے نا، اور روح تو تیری غافل ہے اس وقت نماز سے۔ کامل صلاۃ یہ ہے کہ جسم رکوع سجود میں ہو اور تیرا قلب جو ہے وہ رب کے رخ کی طرف دوڑ رہا ہو، اس وقت روح تیرا رب کے جلوے میں ہو، لطیفہ انا جو ہے وہ رب کے روبرو دیدار میں ہو۔ بیک وقت یہ تمام جب چیزیں ہوں گی تو اس کو کہیں گے صلاۃ الکامل۔ ہم تو ایسی نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ یہ صلاۃ الکامل وہ صلاۃ ہے جو نہ بلے شاہ کو نصیب ہوئی، نہ سلطان باہو کو نصیب ہوئی۔ یہ وہ کامل صلاۃ ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس سے پہلے حضور پاک کے علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکا، کیسے پڑھے گا؟ سلطان حق باہو کے اندر تو طفل نوری تھا نا، بس جس سے توفیق الہی تو تھا ہی نہیں، تو پھر وہ کامل صلاۃ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ بلے شاہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کامل صلاۃ کیسے پڑھ سکتے تھے؟
حضور پاک کے اندر لطیف جثہ توفیق الہی بھی تھا، طفل نوری بھی تھا، لطیفہ انا بھی تھا، تینوں سے مل کر بیک وقت تین نظارے دیدار کے ان کو ہوتے. یہ کامل صلاۃ تھی. کرو نا سنت عمل، پڑھو نا نماز والی سنت. آؤ. Amra TV, the place to connect with God.